2026 2026 अब क्या करना है? बहुत से परफेक्ट प्लान्स तो हैं आपके पास, जिन पे एक अरसे से बातें हो रही हैं, सोचा जा रहा है, इरादे बन रहे हैं, लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे। नाउ यू नीड अ कमिटेड माइंडसेट। पुरअज़म हो जाएं। देखिए, नीयतें अगर चट्टान हो ना तो वजूद खुद ब खुद हरकत करता है। जेब में धन हो ना हो, सीने में लगन होनी चाहिए, पूरे वजूद में आंधी आई हो। डॉक्टर इकबाल ने इरशाद फरमाया था, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में तूफान नहीं है। 2026 के अंदर जो पंच लाइन है वो है स्टॉप टॉकिंग एंड स्टार्ट डूइंग। और अब आप खड़े हो गए, नाउ यू आर रेडी फॉर समथिंग। लेकिन याद रखिए, फोकस इस पे नहीं करना कि 0 से 100 तक एकदम आ जाएगा, यानी जनवरी 2026 में ही नतीजे नजर आएंगे, सब कुछ चेंज हो जाएगा, इनकलाब आ जाएगा, तिजोरी बढ़ जाएगी और फिटनेस मुकम्मल हो जाएगी। ना, ऐसे नहीं होता। ना, इट इज फ्रॉम 0 to 10, 10 to 20, 20 to 60 और आहिस्ता आहिस्ता 100 हो जाएगा अगर आपने क्विट ना किया, अगर आप भागे नहीं, डटकर मैदान में खड़े रहे तो ये 100 हो जाएगा। जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। वो जो सफर है ना, वो जो जर्नी है, वो जो मेहनत वाला सफर है, उस पर भरोसा, बल्कि उस पर मजा लें। देखिए, चीजें मुकम्मल हो जाती हैं। अगर 2026 में पूरा ना भी हुआ तो काफी आगे तक आप पहुंच जाएंगे, क्लैरिटी भी मिल जाएगी। और बहुत से काम तो जिंदगी में ऐसे होते हैं ना कि जिसके लिए किसी खास दिन का, किसी साल का इंतजार नहीं किया जाता। तौबा करनी है तो शब बारात का इंतजार नहीं करना, फौरन कर लेनी है। नमाजें अदा करनी है तो अगली नमाज जो भी आ रही है पढ़ लेनी है। रमजान मुबारक का इंतजार नहीं करना, उसमें तो रोजे रखते हैं और वो फर्ज है। न्यू ईयर क्या होता है? एक सफाई पलटते हैं ना। देखिए, आपका हर दिन में जिंदा रहना, जिंदा होना, ये एक सेलिब्रेशन है, ये एक एनिवर्सरी है। तो हैप्पी न्यू डे ये तो रोजाना हम मनाते हैं। और फिर ये भी कोई जरूरी नहीं है कि आप न्यू ईयर के अंदर नई टू डू लिस्ट लेकर दाखिल हों कि ये काम तो करना ही है। एनी गोल विच मेक्स यू फील गुड, वो काम, वो गोल जिससे आपको मजा आता है, जो आपकी इनर सेटिस्फैक्शन का सबब है, इसको भी जरूर रखें। सजा भी होती है, मजा भी तो साथ रखना है ना। और याद रखिएगा, न्यू ईयर रहता नहीं है, ये पुराना हो जाता है। जनवरी के अंदर ही पुराना हो जाता है ये। तो जितनी रेजोल्यूशंस, इरादे, गोल्स वगैरह बने होते हैं वो भी पुराने हो जाते हैं। इसको कैसे सेट रखना है? नंबर 1, वो जो आपकी जिंदगी का मेन मकसद है, वो गोल्स, वो रेजोल्यूशन, वो इरादे बनाएं जो उस मेन गोल की तरफ ले जाने वाले हों। इससे फ्लो बाकी रहता है और मोमेंटम रहता है और काम चलते रहते हैं। और नंबर 2, ये साल बहुत बड़ा हो जाता है तो इसको तोड़ लें, महीनों में, हफ्तों में, वीक्स में। और अब जो कुछ करना है उस छोटे पीरियड में करें। नियत करनी है, इरादा करना है, अमल करना है, उसका फीडबैक लेना है, फेलियर को करेक्ट करना है, सक्सेस को सेलिब्रेट करना है। उस छोटे पीरियड में करेंगे ना, चीजें आसान रहेंगी। और नए साल 2026 में ये 2 जुमले अहम तरीन है। नंबर 1, कुछ नया करना है, और नंबर 2, पुराने को अपडेट करना है, बेहतर करना है। खूब है तो खूब तर करेंगे, बेहतर है तो बेहतरीन करेंगे। दोनों जुमले वैसे हैं इंटरकनेक्टेड, एक के ऊपर काम होगा तो दूसरे पर खुद ब खुद होना शुरू हो जाएगा। असल में आपको पॉलिश की जरूरत है, सलाहियतें आप में हैं, जंग लगा हुआ है। यूज, अदरवाइज यू विल लूज, आप लूज कर जाएंगे। देखिए, फोकस तो 2 चीजों पर करना है, FF यानी फुल फोकस 2 चीजों पर रहेगा। एक है टाइम और एक है नॉलेज। टाइम पे फोकस क्यों करना है? इसलिए कि बहुत कम है। नॉलेज पे फोकस क्यों करना है? क्योंकि बहुत ज्यादा है, उछल रहा है, उबल रहा है इधर उधर। रील्स हैं, चैट GPT है और इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन फ्लड आया हुआ है कि इसको मैनेज करना जरूरी है। कुछ नया करेंगे, ऐसा पता क्यों नहीं कर पाते? माजी के तलख तजर्बात, एक्सपीरियंसेस, रेफरेंसेस, वो फेलियर्स, वो सब शॉर्टकमिंग्स जहन में आ जाती है और हम डर जाते हैं। ऐसी सूरत में आपको ना एक बच्चे को देखना चाहिए। वो काम कर रहा होता है, खेल रहा होता है, कुछ भी कर रहा होता है, और अगर नहीं कर पाता तो फौरन दूसरा अंदाज ढूंढता उसको करने का। ही जस्ट लुक फॉर द अदर वे टू डू द सेम टास्क, टू रीच द सेम डेस्टिनेशन। और एक कितनी जबरदस्त बात है, अपनी जात पर खुद एतमादी की, अपनी स्किल्स के ऊपर एक इन्हिसार होता है उसको कि मैं कर लूंगा और मुझे पता चल जाएगा। तो याद रखिए, टाइनी डिटेल्स के ऊपर नजर रखनी है, लेकिन जो बिग पिक्चर है उसको नजरों से ओझल नहीं होने देना। वही आपकी सबसे बड़ी मोटिवेशन होगी। जेब में अगर 10 रुपए है ना,
آپ نے یہی ظاہر کرنا ہے کہ میری جیب میں 10 کروڑ پڑے ہوئے ہیں. If you are at the weakest position, you must adopt the strongest posture. آپ کمزور ترین ہو گئے ہیں لیکن آپ کے جسم سے, آپ کی پوری اداؤں سے, آپ کے پورے وجود سے لگنا چاہیے کہ آپ مضبوط ترین کھڑے ہوئے ہیں. اسی طرح آپ باؤنس بیک کریں گے نا. یہ 3 تاریخیں آپ نے نوٹ کرنی ہے. 1 جنوری 2025, ایک سال پہلے آپ کہاں تھے. 1 جنوری 2026 آج آپ کہاں کھڑے ہیں. اور 1 جنوری 2027 ایک سال بعد آپ کہاں ہوں گے. ایک سال یہ کچھ چھوٹی چیز نہیں ہوتی. ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے. اس وقت دنیا میں جو ایوریج ایج ہے نا وہ تقریباً 73 ایئرز ہے. عورتوں میں 76 ہے, مردوں میں 70 ایئرز ہے. اگر کسی کی عمر 70 سال بھی ہوتی ہے تو یہ کوئی اتنی زیادہ تھوڑی ہے. 70 سال مینز 70 عیدیں, 70 ماہ رمضان, 70 برتھ ڈیز ایک دم گزر جاتی ہیں. تو سن لیجئے, ایئر چینج ہو گیا, منتھ چینج, ڈیٹ چینج, یہ تو ریگولر ہے, ہونا ہی ہے. اصل چیز جو چینج ہونی تھی وہ ہوئی کہ نہیں. بندہ چینج ہوا کہ نہیں ہوا بھائی. دیکھو میری بات سنو, غور سے سنیے گا. ایک بندہ جو بہانے کرتا ہے, ایکسکیوز کرتا ہے اور بھاگ جاتا ہے, ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے سارے دن سکرولنگ کر رہا ہے, اس سے کیا غرض کون سا ساتھ چل رہا ہے. اس کی تو وہی حرکتیں, وہی عادتیں رہیں گی. تو یہ ایک نظر موڑ کے پیچھے دیکھیں, یہ 2025 بھرا بھرا گزرا ہے یا خالی خالی گزرا ہے. اگر خالی تھا نا تو ایک لفظ کی کمی رہی ہے, اہم ترین ہے یہ پوری زندگی میں, اور وہ ہے ڈسپلن, کنسسٹنسی. نظم و ضبط کی جتنی بھی اقسام ہے نا ان میں سب سے امپورٹنٹ ہے پرسیورنس. پرسیورنس کا مطلب چیٹ جی پی ٹی پہ سرچ کریں, ڈکشنری دیکھیں, بڑا کچھ ملے گا. میں آپ کو بتاتا ہوں. پرسیورنس کا مطلب ہے کہ ایک بندہ چمٹ گیا ہے, کرتا جا رہا ہے, چیز مشکل ہو گئی ہے, نہیں چھوڑ رہا, اور پھر چیزیں بور ہونا شروع ہو جاتی ہیں تب بھی نہیں چھوڑ رہا. اور یہاں پہ جادو شروع ہوتا ہے کہ ایک بندہ جب چمٹ گیا ہے, بھاگ نہیں رہا, کرتا چلا جا رہا ہے, ریزلٹس اب ضرور آتے ہیں. تو یاد رکھیے 2026 میں پلان کیا ہے. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں, جو بھی آپ کا کورس آف اسٹڈی ہے, آپ نے اس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے نتھی کرنا ہے, اس کو جوڑنا ہے. اگر آپ پروفیشنل ہیں, آپ نے نئی سکلز لینی ہے تاکہ مزید شارپ ہو سکیں, اور انکم بڑھنی چاہیے, پروموشن ہونی چاہیے. یاد رکھیں, آج آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں نا کہ روبوٹ سارے کام کرتا چلا جا رہا ہے, مشین سب سے آگے آ گئی ہے اور جناب چھا گئی ہے. یہ ان قریب گھروں میں اور آفس کے اندر بھی روبوٹ آ جانے ہیں. جیسے ایک دم موبائل آیا تھا اور اس نے چیزوں کو ریپلیس کر دیا تھا, تو آپ بھی ریپلیس ہو جائیں گے اگر آپ شارپ نہیں رہیں گے. ٹیک دس, 21 دن اگر کوئی کام لگاتار کیا جائے نا کنسسٹنسی کے ساتھ, آپ کا پورا سال بدل دے گا. اور اگر 1 سال کوئی کام لگاتار استقامت کے ساتھ کیا جائے, زندگی بدل جائے گی. کہتے ہیں نا, خود کو بدلو, سال تو ہر سال بدل جاتا ہے. آپ خود بھی بدل سکتے ہیں اپنے آپ کو. اٹس ناٹ سو ڈیفیکلٹ. یہ 3 چیزیں لے لیں بس. نمبر 1 از فوکس. اگر آپ نے 10 چیزوں کے اوپر فوکس رکھا ہوا ہے تو آپ سٹک ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ نے ایک چیز پہ فوکس رکھا ہے, کچھ عرصے کے بعد وہ ایک چیز باقی 9 کو بھی فنڈ کرنا شروع کر دے گی. ایک بڑی ایکسٹینسو ریسرچ ہے, بہت بڑی تحقیق ہے, جس میں ثابت کیا گیا کہ اگر آپ انٹیلیجنٹ ہیں, ایجوکیٹڈ ہیں, ہارڈ ورکنگ ہے, بڑی اچھی بات ہے, لیکن اگر آپ کا فوکس سیٹ نہیں ہے تو کوئی بڑی اچیومنٹ نہیں ہونے والی. تو 2026 میں کیا کرنا ہے, ہم نے چیزوں کو شارٹ لسٹ کرنا ہے, آپشنز کو نیرو کرنا ہے, اور فیصلے کر لینے ہیں. جب فیصلہ کر لیں گے نا, ہلکے پھلکے ہو جائیں گے, چیزیں کلیئر ہو جائیں گی اور آپ بڑی جلدی منزل تک پہنچ جائیں گے. اور نمبر 2 ہے برین سائنس. یاد رکھیے, آپ کا دماغ اچھے برے میں, صحیح غلط میں فیصلہ نہیں کر سکتا. بس جو چیز ریپیٹ ہوتی ہے نا, یہ اسی کو سچ سمجھ لیتا ہے اور اسی کو آپ کے اندر نافذ کرتا ہے. ایک بندہ نمازیں پڑھ رہا ہے, ذکر کر رہا ہے اور اچھے کام کر رہا ہے, سچ بول رہا ہے اور اس کو ریپیٹ کرتا جا رہا ہے, یہی اس کی عادت بن جائے گی. اور ایک بندہ جھوٹ بول رہا ہے, دھوکہ دے رہا ہے, ریپیٹ کرتا جا رہا ہے, یہی اس کی پرسنالٹی بن جائے گی. کیونکہ your thoughts become your feelings, your feeling becomes your actions and your action becomes your personality. یہ ایک ہیرارکی ہے نا, تو اس کا مطلب چینج ہونا کوئی مشکل نہیں ہے. Just select the personality type and just start saying it to yourself, start visualizing it. جو پرسنالٹی آپ بننا چاہتے ہیں اس کو کلک کریں اور اب سیلف ٹاک کریں, اپنے آپ سے باتیں کریں. اس کو عام چیز نہ سمجھے, اٹس ویری پاورفل. خاص ایموشنز کے ساتھ اپنے آپ سے باتیں کریں, لکھیں اس پرسنالٹی ٹائپ کو. دا پرسنالٹی یو ویژولائز ول بی ریفلیکٹڈ ان یو, دس از 100% کنفرم. اینڈ سیکنڈ اسٹیپ از دا تھاٹس, فیلنگز اینڈ ایموشنز, دے آر وزٹرز. یہ آئیں گے, یہ سوچیں, یہ جذبات کا بہاؤ یہ آتا رہے گا. آپ کی یہ ذمہ داری ہے
آپ کا یہ کام ہے کس کو جگہ دیتے ہیں, کس کو کک آؤٹ کر دیتے ہیں. جس کو اپنے دماغ میں جگہ دیں گے وہ وہی رہے گا اور وہی ٹک جائے گا, پھر وہی آپ کی پرسنالٹی میں ریفلیکٹ ہوگا. بیکاز 99% آف یور ایکشنز آر آٹومیٹک, دے آر ان سب کانشیس, آپ کو پتا بھی نہیں ہوتا وہ ریل بنی ہوئی ہے, وہی سائیکل ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے. اور برین گیس واٹس نیکسٹ بیسڈ آن دا پاسٹ ایکسپیرینس. آپ کا برین آنے والی بات کو گیس کر لیتا ہے ماضی کے جھروکوں میں جھانک کے ریفرنسز لے کے. تو بڑا آسان ہے, ڈیٹا چینج کر دے, ڈیٹا چینج ہو جائے گا, برین چینج ہو جائے گا, پرسنالٹی چینج ہو جائے گی. یاد رکھیے کوئلہ 200 کلومیٹر گہرا زمین کے اندر 1300 ڈگری سینٹی گریڈ کا وہ ٹیمپریچر سہتا ہے تو پھر ہیرا بنتا ہے. تو یہ پریشر ہی ہیرا بناتا ہے, چاہے کوئلہ ہو چاہے انسان ہو. تو پریشر سے ڈرنا نہیں ہے, کیونکہ یہ ایسی چمک لاتا ہے کہ دنیا دیکھتی ہے. اور وہ جس پہ کوئی پریشر نہیں نا, اس سے ملاقات کریں, روکا پھیکا سوکھا ہوگا, کوئی ڈرائیو نہیں, کوئی زندگی میں موٹیویشن نہیں. اور لاسٹ 2025 کے دوستوں کو ریویو کرنا ہے. ان کی صحبت نے آپ کو سنوارا یا بگاڑا, کنسٹرکشن یا ڈسٹرکشن. ایسے روکھے پیکھے اور فضول قسم کی دوستیوں کا نا سب سے بڑا نقصان ہی ہوتا ہے, انسان کی سوچ چھوٹی ہو جاتی ہے, دماغ سکڑ جاتا ہے, مائنڈ شرنکس. اب زندگی بے مقصد اور بے معنی ہو جاتی ہے, کوئی اندر ایسی سپارک نہیں ہوتا, پپٹ کی طرح ہے, بس جو چلا رہا ہے چل رہے ہیں. اور دوسری طرف تھوڑے لوگ ایسے ہیں دنیا میں, ہیں ضرور, جو کسی رستے سے گزر جائے نا رستے مہک جاتے ہیں. ان کی چند منٹ کی صحبت مل جائے, ایسے لگتا ہے اندر ہماری سوئی ہوئی صلاحیتیں ایک انگڑائی لے کر کھڑی ہو گئی ہیں. یہ سورج ہوتے ہیں, سورج انرجی کا پاور ہاؤس. یہ اپنی روشنی خود بناتے ہیں اور اتنی زیادہ بناتے ہیں کہ دوسروں میں بھی تقسیم کرتے ہیں. اور یہ سورج اپنی زندگی میں لے آئے کوئی نہ کوئی, اندھیرے چھٹ جائیں گے. اور یہ جو ٹائم ویسٹرز ہیں, وقت ضائع کرنے والے دوست ہیں, یہ جب آپ کی ذات میں تبدیلی دیکھیں گے نا تو یا تو خود کو چینج کر لیں گے یا بھاگ جائیں گے. سو میک فرینڈز who force you to grow. ایسے دوست بنائیں جن کی صحبت میں آپ زبردستی گروتھ پہ مجبور ہو جائیں. اور دوسری چیز ہے بکس, کتاب پڑھیں. کتاب بہت قیمتی ہے. مثال دیتے ہوں, اگر آپ روز کے 5 صفحے پڑھ رہے ہیں اور اس کتاب کے 300 صفحات ہیں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2 مہینے میں آپ نے ایک کتاب ختم کر لی. یہ 15-20 منٹ میں پڑھے جاتے ہیں 5 صفحے, کوئی اتنے مشکل نہیں ہے. اور اگر آپ نے یوں کر لیا تو سال کی آپ نے 6 کتابیں پڑھ لی. اب سوچئے ایک بندہ جو سال میں 6 کتابیں پڑھے گا, اس کے برین کے پاتھ ویز کتنے مضبوط ہو جائیں گے, اس کے سوچنے کا انداز کتنا بدل جائے گا, اس کی صلاحیتیں کتنی نکھر جائیں گی, اس کا وے آف کمیونیکیشن کتنا زبردست ہو جائے گا. اور تھرڈ ہے اسلامک کیلنڈر کو بھرپور فالو کرنا. یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے. 2026 میں 1825 نمازیں آئیں گی, یہ روز ہوں گی اور ریپیٹ ہوتی جائیں گی. حاضری لگنی ہے. ویسے تو سارا دن ہی اللہ کی یاد میں گزارنا ہے, لیکن یہ حاضری لگانی ہے اور یہ فرض ہے, یہ ضروری ہے. اور اسی طرح تقریباً 18 فروری کو رمضان المبارک کی تشریف آوری ہوگی, آمد ہوگی 2026 میں, تو روزے پورے رکھنے ہیں. اور 25 مئی کو حج ہوگا, اگر فرض ہے اس کو بھی ادا کرنا ہے. اور زکوٰۃ کا تو کوئی مہینہ کوئی تاریخ نہیں ہے, سال پورا ہو گیا, زکوٰۃ آپ نے دینی ہے. اور قرآن مجید سے کتنی برکتیں حاصل کرنی ہے جناب. نیت کرتے ہیں کہ 2026 میں اگر روزانہ بھی ہم 3 آیتیں قرآن مجید کی وہ ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھتے ہیں تو سال کی 1095 آیتیں ہو جاتی ہیں. اور جب انسان پڑھنا شروع کرتا ہے نا, پھر 3 رہتی نہیں روز کی, بڑا مزہ آتا ہے, بڑی دلچسپی ہوتی ہے. ہمارا قرآن ہے, اور پھر انسان آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. سو لیٹس میک 2026 a revolutionary year in our life.